محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ بڑے سمجھدار اور شعلہ بیان شاعر تھے۔ ایک مرتبہ کسی ضرورت کے تحت مکہ مکرمہ آئے تو سرداران کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم محمد سے نہ ملنا اور ہرگز ان کی بات نہ ماننا۔ ان کے کلام میں ایسا جادو ہے کہ جو سن لیتا ہے اپنا دین و مذہب چھوڑ دیتا ہے اور عزیز و اقارب سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تم اپنے قوم کے سردار ہو، ہمیں ڈر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے ملاقات کر کے تجھے بہکا نہ دے۔ اس کی وجہ سے میاں اور بیوی میں اور اولاد کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ اس کا کلام جادوگروں کا سا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کفار مکہ کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہ تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات کرے گے اور نہ ان کی کوئی بات سنے گے۔ چنانچہ جب حرم کعبہ میں جاتے تو اپنے کانوں میں روئی ٹونس لیتے تاکہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کان میں نہ پڑ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کا جادو اثر نہ کرے۔ ایک دن صبح کے وقت حرم کعبہ میں گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں قرات فرما رہے تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو اچانک مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ آپ کا کلام مجھے سنائے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آپ کا کلام نہ سننا یہ تو نادانی کی بات ہے، کیونکہ میں سمجھدار آدمی ہوں اور اچھی اور بری بات کو پہچانتا ہوں۔ میں تو آپ کا کلام ضرور سنوں گا، اگر اچھی بات ہوگی تو قبول کروں گا اور اگر بری بات ہوئی تو نہ مانوں گا۔ چنانچہ میں نے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کا کلام سننا شروع کیا۔ سو میں نے ایسا کلام سنا کہ اس کی مانند کبھی کوئی کلام اچھا یا حلاوت والا نہیں سنا تھا۔ محترم ناظرین، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان نبوت کی طرف روانہ ہوئی تو یہ بھی بےتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اطہر میں داخل ہوئی اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوم نے تو مجھے ایسا ایسا کہا تھا اور میں نے آپ کا کلام سنا اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ کا کلام حق پر ہے۔ سو آپ اپنا دین مجھے بتائیے اور فرمائیے کہ کن باتوں کا آپ حکم فرماتے ہیں اور کن باتوں سے آپ منع فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے چند احکام ان کے سامنے بیان فرمائی، پھر ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ سن کر کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں نے ساری زندگی نہ اس سے بہتر کوئی بات سنی ہے اور نہ اس سے اچھا کوئی امر مجھ تک پہنچا ہے۔ چنانچہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ محترم ناظرین، اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم دوست کی طرف واپس جاتا ہوں۔ میں ان کا سردار ہوں اور وہ میری اطاعت کرتے ہیں اور میری بات مانتے ہیں۔ میں انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرمائے جس کو دیکھ کر لوگ میری باتوں کی تصدیق کریں۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا مانگی کہ یا اللہ اسے کوئی نشانی عطا فرما۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور چمکنے لگا۔ ان کی پیشانی دونوں آنکھوں کے درمیان مشعل کی طرح چمکتی تھی۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے قوم یہ نہ کہے کہ اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے اسے عبرتناک سزا ملی ہے جو اس کی پیشانی پر ظاہر ہوئی ہے، اس لیے یہ میری پیشانی کی بجائے کسی اور جگہ ظاہر کر دے۔ محترم ناظرین،
حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ نور میرے سر میں منتقل ہو جائے۔ چنانچہ ان کا سر روشنی کی طرح چمکنے لگا۔ جب یہ اپنے قبیلے میں پہنچے اور اسلام کی دعوت دینے لگے تو ان کے ماں باپ اور بیوی نے تو فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کی قوم مسلمان نہیں ہوئی بلکہ اسلام کی مخالفت پر تل ہو گئی۔ یہ اپنی قوم کی اسلام سے مایوس ہو کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے قوم کی سرکشی اور سرتابی کا سارا حال بیان کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قوم میں چلے جاؤ اور نرمی کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہو۔ چنانچہ یہ پھر اپنی قوم میں آ گئی اور مسلسل اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ 70 یا 80 گرانوں میں اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ محترم ناظرین، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر خیبر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر خیبر کے مال غنیمت میں سے ان تمام لوگوں کو حصہ عطا فرمایا۔ محترم ناظرین، ایک اور جگہ مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو 1 دینار دیا کہ وہ قربانی کا ایک جانور خرید کر لائے۔ محترم ناظرین، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے قربانی کا جانور خریدا تو واپسی پر انہوں نے اس جانور کو 2 دینار میں فروخت کر دیا۔ وہ دوبارہ منڈی میں گئی اور 1 دینار کا ایک اور جانور خرید لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس جانور کو پیش کر دیا، ساتھ ہی 1 دینار بھی واپس کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور ان کو تجارت میں برکت کی دعا دیتے ہوئے فرمایا، یا اللہ اسی تجارت میں برکت عطا فرما۔ محترم ناظرین، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوا اور میں نے جب بھی کاروبار کیا یا کوئی سودا خریدا تو مجھے ہمیشہ منافع ہوا، اور یہ ساری خوش قسمتی اور برکت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بدر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی 313 صحابہ کرام کے ہمراہ نکلے تو دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ لوگ ننگے بدن ہیں، ان کو کپڑے عطا فرما، ان کو سواری عطا فرما، یہ بھوکے ہیں ان کا پیٹ بھر دے۔ محترم ناظرین، اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ جب یہ لوگ جنگ سے واپس ہوئے تو ہر ایک کے پاس 1 یا 2 اونٹ، کپڑے اور کھانے کی اشیاء موجود تھے۔ ایک اور جگہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ہم حضرت صاحب بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات کی غرض سے گئے تھے۔ وہاں جا کر بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی آ رہا ہے۔ اچانک وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ ایک اور جنتی آ رہا ہے۔ چنانچہ اس مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک اور جنتی آ رہا ہے، ساتھ ہی یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو آنے والی کو علی کر دے۔ چنانچہ اچانک وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے۔ ناظرین، یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ روانگی سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا جائزہ لیا۔ اس لشکر میں بہت سے کم سن بچے بھی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس بھیج دیا۔ اس زمن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں 17 بچے ایسے تھے جن کی عمر 14 برس سے کم تھی۔ ان میں سے ایک حضرت سعد بن جدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ چونکہ غزوہ احد میں تو کم سنی کے باعث انہیں شرکت کی اجازت نہیں ملی،
مگر غزوہ خندق کے موقع پر ان کی عمر پوری ہو گئی تھی۔ اس جنگ میں انہوں نے شامل ہو کر خوب شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو اس جان بازی سے لڑتے دیکھا تو انہیں اپنے پاس بلایا، ان کے سر پر اپنا دست رحمت پھیرتے ہوئے ان کی نسل اور اولاد میں برکت کی دعا کی۔ چنانچہ بارگاہ الہی میں آپ کی دعا قبول ہوئی۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق میں رقم ہے کہ حضرت سعد بن جتہ رضی اللہ عنہ کے 40 بھائی تھے، ان کے 40 بھتیجے تھے، جبکہ 20 بیٹے تھے، اور انہی کی اولاد میں سے اسلام کے جلیل القدر عالم دین حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ ہارون رشید کے دور میں قاضی القضاء کے عہدے پر فائز تھے۔